نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 219 سے آنورڈز ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کے بارے میں پچھلی ریکارڈنگ میں پچھلی کلاس میں آپ سے شیئر میں کر چکی ہوں، مختصر شیئر کر دیتی ہوں۔ یسألون، آخر میں واو نون، شروع میں یا علامت مضارع، تو سین حمزہ لام حروف مادہ ہیں۔ سوال کرنے سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں یا وہ سوال کریں گے۔ واو سے پتہ چل جاتا ہے کہ کام کرنے والے فاعل جو ہیں وہ جمع ہیں، یا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مذکر ہیں، غائب ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں یا وہ سوال کریں گے، یہ اس کا ایکچوئل میننگ ہے۔ اور یہ جو آخر میں کاف ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ظاہر ہے موسٹلی سوالات یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے ہوتے تھے، تو اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ یہ سوالات ہوتے تھے، تھوڑے سوال کیا کرتے تھے صحابہ کرام، اور بہت امپورٹنٹ، جس کا قرآن مجید میں پھر ذکر ہوتا ہے۔ انل خمری والمیسر، ان حرف ہے، باقی دونوں اسم ہے۔ خمر اور میسر کے بارے میں یعنی نشے کے بارے میں، بعض اس کو شراب کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، اور المیسر یہاں مراد یہ جوئے کے بارے میں۔ ان الفاظ کی تفصیل ابھی آپ سے شیئر کروں گی۔ وہ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، فعل امر ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فی ہیما، فی حرف ہے، آگے یہ ضمیر ہے، یہ اصل میں ہما ہے، تو ہم، ہما، ہننا، یہ وہ ضمائر ہیں، ان سے پہلے اگر زیر آئے یا ساکن آئے تو یہ ہما سے ہیما، ہم سے ہم، ہننا سے ہننا بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہوتی وہی ہیں، ترجمے پہ معنی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ ہما دو کے لیے ضمیر ہوتی ہے، کہہ دیجئے ان دونوں میں، یہ جو پیچھے دو باتوں کا ذکر ہے، اسم کبیر، دونوں اسم ہے، آخر میں تنوین ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسم گناہ کو کہتے ہیں، کبیر مزید اس کی یہ بڑائی بیان کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور یہ دونوں بھی اسم ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ شراب کا کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کیا اگر یہ کوئی چیز حلال ہو تو اس میں گناہ ہوتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے، آسانی سے سمجھ آ جانے والی باتیں ہیں، مگر جنہوں نے نہیں ماننا یا کوئی تنقید کرنی ہے، نقص نکالنا ہے، وہ بلا ضرورت، کسی کو اگر نہیں بھی پتا عربک گرامر کا، عربک لینگویج کا، صرف ترجمے سے پتا چل رہا ہے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ ابھی اس کی تفسیر میں شیئر کرتی ہوں، بالکل کلیئر ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر من نفعہما، اکبر افعلو کے وزن پر، اکیلا آئے بغیر من کے تو عام طور پر اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ، سب سے، جیسے اکبر سب سے بڑا، اس کے بعد من آئے تو اس سے بڑا، تو ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔
اب یہ نہیں کہا کہ ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ بڑا، گناہ کی بات کی ہے. جو فائدے ہیں تھوڑے بہت، اس سے ان کا گناہ جو ہے وہ بڑا ہے، ایسی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سیم اسی طرح وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں یا وہ خرچ کریں گے. مَاذَا يُنْفِقُون کیا کچھ وہ خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کل وہی فعل امر، ان سے کہہ دیجئے العفو، یہ زائد از ضرورت. اور یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے، اس کی تفصیل ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. کذالک اسی طرح، یبین اللہ، بینا یبین، با یا نون حروف مادہ، یا شروع میں علامت مضارع، وہ واضح کرتا ہے. تو یہ 14 میں سے جو 2 سیغے ہیں ان میں سے ایک ہے مذکر والا، اس کا فاعل کبھی اندر بھی آ سکتا ہے یا ظاہر اسم کی صورت میں باہر بھی آ سکتا ہے. یہاں آگے آ رہا ہے، اللہ بیان کرتا ہے، اللہ واضح کرتا ہے. لکم تمہارے لیے، اعلام جا رہا ہے، ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے تو زبر پکڑ لیے. کیا؟ الآیات، اللہ تمہارے لیے آیات واضح کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، لعلکم تاکہ تم سب، تتفکرون فا کاف را حروف مادہ ہے، آخر میں واو نون، شروع میں تا علامت مضارع. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ فا کاف را حروف مادہ ہیں، ایک میں نے کہہ دیا علامت مضارع، دوسری تا، جی دوسری وزن ہوتے ہیں نا فعل کے بھی، فعل ماضی کے، فعل مضارع کے، تو وہ اس وزن کی ہے. یہ ایک باب ہے، اس وزن پہ جو لفظ آتا ہے وہ تا بھی اس میں ایکسٹرا آتی ہے، لیکن اصل میں ایک ہی تا ہے علامت مضارع کی شروع میں. تم غور و فکر کرتے ہو یا تم غور و فکر کرو گے، تم سب، واؤ سے پتہ چل رہا ہے جمع، تا سے پتہ چل رہا ہے مذکر ہے، حاضر ہے. تو لاللہ کی وجہ سے ترجمہ کریں گے تاکہ تم غور و فکر کرو. تفسیر طلب آیات ہیں، میں آپ سے کچھ ان کے بارے میں شیئر کرتی ہوں. یہ شراب کے متعلق ابتدائی حکم ہے. آپ کو پتہ ہے نا شراب یہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ یہ حرام ہوئی ہے، یکدم نہیں اسے کہا گیا. تو یہ سب سے پہلا حکم ہے جس میں شراب سے نفرت دلانا مقصود تھا. پھر اس کے بعد ایک اور حکم آیا، اس میں یہ تھا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے. پھر تیسرا اور آخری حکم آیا، سورہ مائدہ میں دیکھیں گے، جس میں شراب، جوا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو پھر قطعی طور پر حرام کیا گیا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ شراب کے پینے سے وقتی طور پہ کچھ سرور حاصل ہوتا ہے انسان کو، کوئی ریلیکسیشن فیل ہوتی ہوگی، کوئی یہی سنتے ہیں زیادہ تر کچھ لوگ تو غم غلط کرنے کے لیے، یا بعض عادتاً بھی اسٹیٹس سمبل بھی ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے یہ، جو بھی ہے وقتی طور پہ اگر کچھ فائدے اس کے ہوں گے بھی، کچھ میڈیسن میں بھی یوز ہوتی ہے، کچھ اور کاموں کے لیے بھی. لیکن اگر یہاں پہ اللہ کے حکم کی بات کی جائے کہ اگرچہ اس کے کچھ وقتی فائدے کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، تاہم اس کے اور جوئے کے نقصانات اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہیں. مثلا شراب پینے سے انسان کی جو عقل ہے بالکل وہ ڈھک جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ انسان جانور کے لیول سے بھی نیچے گر جاتا ہے اس حالت میں. اور یہی خرابی کئی طرح کے فتنے اور فساد کا سبب بنتی ہے. اس کی اپنی ہیلتھ پہ تو اثر ہوتا ہی ہے، اس کے اپنے رشتوں پر اثر ہوتا ہے، فائنینشلی کہاں سے کہاں یہ چیزیں لے جاتی ہیں انسان کو. اگر میں ان کی تفصیلات بیان کرنے لگوں تو یہ تو پورا لیکچر چاہیے، کس کس طرح سے اس کے کیا کیا انسان کی ذاتی زندگی پر، اس کی جو رشتوں پر، معاشرے پر کیا کیا برے اثرات ہیں یہ شراب کے اور جوئے کے. تو فی الحال اتنا ہی. اسی طرح آپ جوئے کو لے لیں، اس میں بھی مفت مال ملنے سے وقتی طور پہ تو خوشی ہوتی ہوگی، مگر بعد میں یہی چیزیں کتنے جھگڑوں اور دشمنیوں کا باعث بن جاتی ہیں، قتل تک بات چلی جاتی ہے. آئے دن اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں. جوئے میں بیوی ہار دی، بیٹی ہار دی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان پہ رحم کرے. اتنی عقل ماری جاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اکثر سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں. ایک حالت ہوگی تو دوسرا کام شروع کر دے گا انسان. ان میں سے الگ الگ بھی ہوں تو بھی بہت خطرناک ہے. میں نے کہا نا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی برائیاں بیان کر سکوں.
وقت بھی نہیں ہے. تو اب آگے جو کہا گیا جی کہ کیا خرچ کریں، کتنی فکر ہے انہیں صحابہ کو کہ کیا خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے بھی. تو یہاں پہ بہت خوبصورت، یعنی ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کر دینا. اب اس لفظ کی تفصیل ابھی میں نے بتانی ہے، ابھی ویسے ہی تھوڑا سا آپ سے میں ایک ہائی لائٹ شیئر کر رہی ہوں. جو بھی چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اگر آپ صرف اس لفظ کو یاد رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ نظر ڈالیں اور ڈالتے رہا کریں. آپ اپنی عادت بنا لیں، ویکلی آپ کہیں سے بھی شروع کر دیں یا اپنے الماریاں فکس کر لیں. جی اس سنڈے کو جب بھی آپ فری ہوتی ہے، میں یہ پورشن گھر کا دیکھوں گی، اس میں کوئی چیز تو نہیں. کبھی کچن پہ نظر ڈال لی، کبھی اپنی کسی الماری پہ ڈال لی. اور آپ اگر کھڑے ہیں نا الماری کھول کر، ہر عورت کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں اس وقت میرے استعمال میں ہیں. چند ایک چلیں، ہر عورت گھر میں اس طرح سے رکھتی ہے جی کوئی مہمان آ جائیں گے، یہ کہیں جانا پڑے گا تو یہ کپڑا، یہ برتن تب کام آ جائے گا. ویسے یہ بھی ہم نے بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے جو دیا خود بھی کھایا کریں، اپنے اوپر بھی لگایا کریں، خوشی سے استعمال کیا کریں. صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں پر ہی، اپنے اوپر بھی اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا استعمال کریں. بس فضول خرچی سے بچیں اور صرف اپنا بھی نہ سوچتے جائیں، باقیوں کا بھی سوچیں. تو اب اس میں نا بہت تفصیلات ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، ایمانداری سے ہر کوئی اللہ کو جواب دے ہے، سب کو پتہ ہے. ہم عورتیں ایسے ایسے ہم نے پورے پورے سٹور روم بھرے ہوتے ہیں، اپنی ہماری الماریاں اتنے اتنے کپڑے جوڑے جو شاید ہم کئی سالوں میں ایک بار پہنتی ہیں، کبھی وہ بھی موقع نہیں ملتا، بس کسی کو دینے کا حوصلہ نہیں. سمجھدار عورتیں ذرا کم ان پیسوں میں وہ ایسا لباس تیار کر لیتی ہیں کہ جو آپ کسی فنکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ اسے رکھنا چاہیں ٹھیک ہے، وہ اتنا بھی ایکسپینسو نہیں ہے. ہزاروں کے کپڑے لے کر ایک ایک جوڑا کے 1,000 کا ہینگر پہ پڑا پڑا خراب ہو جائے گا، لیکن کسی کو دینے کا حوصلہ نہیں ہوگا کہ جی تب پہن لیں گے، وہاں پہن لیں گے، وہاں جائیں گے تو پہن لیں گے، کوئی آئے گا تو پہن لیں گے. تو ٹھیک ہے، یہ تو میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات تھوڑے فارمل کپڑے وہ آپ گھر میں عام استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کچن میں آپ کام کرتے تنگ ہوتے ہیں، اکا دکا رکھ لیجئے ایسے. لیکن یہ کیا کہ الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، جوتوں سے، اتنا اتنا زیور، اور خود بھی بعض دفعہ نہیں پہنتی ہیں. ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ کام ہے، ابھی کچن میں یہ کام ہے. اچھا باہر جاتے بھی نہیں پہنتے جی، راستے میں نہیں پہنیں گے، خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، کوئی لوٹ سکتا ہے آپ کا زیور. بس یہ ہم نے ایک دوسری عورتوں کو میرے خیال میں دکھانا ہوتا ہے کسی فنکشن پہ جا کے، موقع پہ وہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا فنکشن، اس پہ وہ سارا زیور وہ پہن کے اور تیار ہو کے بیٹھ جائیں گی، اور اس کے بعد وہی دوبارہ سمیٹ کے تو جہاں پہ پہلے تھا پھر چلا جائے گا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے، جسے جو بہتر لگتا ہے. آپ خود دیکھا کیجئے کہ کہاں کس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنا آپ رکھ لیجئے، باقی دے دیا کریں اور دیتے رہا کریں. اپنی عادت بنا لیں، ہر ہفتے یا ہر مہینے پورے گھر کا جائزہ لیں، کچن میں سے غیر ضروری چیزیں نکال دیں، اپنی الماریوں میں سے کپڑے، جوتے، بچوں کے ہاتھوں سے بچوں کو عادت ڈالیں. ان سے کہیں کہ آپ دیکھ لو بیٹا، جو چیز آپ کو تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ کم پہن رہے ہو اور پڑی ہوئی ہے کئی سال سے، دے دیں کسی کو. کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں جو سردی میں انہیں ضرورت ہے کپڑوں کی، اور ہم اتنے اتنے کپڑے ان پہ ناگ بن کر بیٹھے رہتے ہیں کہ جی میں نے خریدا ہے، میری محنت کی ہے، میرے پیسے کے ہیں. اور بھائی اللہ نے دیا ہے، سب سب اللہ کا ہے. اللہ نہ چاہے تو ہم چاہ کر بھی نہیں خرید سکتے. تو یہ، اور میں نے کہا نا یہ کرتے رہا کریں. اچھا پھر اس میں یہ بھی نہیں کرنا کہ جی اتنا جذبہ غالب آیا کہ جی سارا اٹھا کے دے دیا، خود پھر لوگوں سے مانگ رہے ہیں، یہ بھی ناپسندیدہ ہے دین میں. تو بہت سمجھداری سے، بہت حکمت سے سمجھدار عورتیں، ان کی الماریاں اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ کتنی سمجھدار ہیں. آپ کی الماری سے پتہ چل جائے گا آپ کتنی میچور ہیں.
آپ نے غیر ضروری چیزیں اس طرح نہیں جمع کی ہوئی کہ آج اگر ہماری ڈیتھ ہو جائے، بعد میں کوئی ہماری الماری کو کھولے تو وہ جو اتنے ہم نے بھرم رکھے ہوئے اور اتنی سمجھداری کے یا اتنی بڑی بڑی باتیں ہم کرتے تھے، سادگی پہ درس دیتے تھے، اور الماریوں میں دنیا جہاں کا اس طرح کا ہم نے مہنگی چیزیں غیر ضروری بے ہنگم پڑی ہوئی ہیں، استعمال میں بھی نہیں ہے، کوئی ڈبوں میں پیک ہیں، رکھی ہوئی ہیں، یا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ سوچ کے جی کبھی ضرورت پڑے گی، چھوٹی چھوٹی میں بتا رہی ہوں، کوئی بھی چیز اس پہ آ سکتی ہے اور اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، یہ سوچ کے ہم پورے سٹور روم بھر لیتے ہیں۔ وہ بعد میں اکثر لوگ ان کی جب گھروں میں ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی الماریوں سے ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی ہیں، یا اتنی ایکسپینسو اور اتنی زیادہ جمع کی ہوتی ہیں، یا اور درس دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ سادگی کے اور کم خرچ کرنے کے، یا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ وہ ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے ان کی، بس نہیں حوصلہ پڑا کہ جی کبھی 10 سال میں ایک دفعہ کو ضرورت پڑ جائے گی، بھی اگر کبھی اگلے سالوں میں ضرورت پڑے گی، جس اللہ نے آج دیا وہ کل بھی دے دے گا آپ کو۔ یہ کانسیپٹ خود بھی ٹھیک کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں۔ میں نے کہا نا، سمجھداری سے اکا دکا چیزیں ضرور رکھ لیجئے تاکہ بار بار آپ کو شوہر سے نہ کہنا پڑے، بار بار اس پہ خرچہ نہ کرنا پڑے۔ آپ کو اندازہ ہوگا ہر فیملی میں، اب ہماری فیملی میں اس طرح کا نہیں ہے سیٹ اپ کہ جی بہت فنکشنز آتے ہیں اور اس میں بہت جانا میرا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں میں بہت خوش قسمت ہوں الحمدللہ، اور اس طرح کبھی عید وغیرہ میں سب سے مل لیتے ہیں، یہ میرے ہسبینڈ ہو آتے ہیں وہ کافی ہو جاتا ہے، فیملی والے خیال کرتے ہیں اس چیز کا، کوئی اس طرح کا گلہ شکوہ نہیں ہوتا ان کی طرف سے، سب کو میری ذمہ داریوں کا، میری مصروفیات کا اندازہ ہے الحمدللہ۔ میری تو اپنی جٹھانی اسی فیلڈ میں ہے، قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہیں، پڑھا رہی ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے، بڑی شکر گزاری آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماحول بہت آسان کیا میرے لیے۔ تو بعض خواتین کے لیے ظاہر اتنا آسان نہیں ہوتا، انہیں رشتے بھی نبھانے پڑتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو آپ سمجھداری سے اپنے چند چیزیں رکھ لیجئے، لیکن یہ نہیں کہ بس بعض گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے دیکھنے کا، تو جوتے ہیں 100 جوتے رکھے ہوئے ہیں، کپڑے ہیں سینکڑوں رکھے ہوئے ہیں، اور پرانے زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ پیٹیاں ہوتی تھیں، اس میں کھیس ہیں شادی کے دور کے، خود میں اب ہمارے اپنے گھر میں وہ بڑوں کے کھیس ہر سال دھوپ لگوائی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ اسی طرح رکھ دیا جاتا تھا، استعمال زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ سخت سردی میں کھیس کا ٹرینڈ ایسا ایسا کم ہو گیا، رضائیوں نے اس کی جگہ لے لی، ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھے، تو بس اسی طرح وہ نکلتے تھے، دھوپ لگوائی جاتی تھی، اسی طرح اندر چلے جاتے تھے۔ پھر مجھے بھی میری شادی پہ ملے وہ، اس میں سے میں نے اللہ کی توفیق سے وہ آپ سے ویسے ہی شیئر کر رہی ہوں، میں نے دیکھا نہ میری پچھلی فیملی کو ضرورت تھی، نہ میرے ماشاءاللہ سسرال ہے الحمدللہ، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، کوئی استعمال وہاں نہیں کر رہا تھا، تو وہ میں نے اللہ کی توفیق سے اللہ کے راستے میں دے دیے۔ میں نے کہا کون ان کو ہر سال دھوپ بھی لگواتا رہے، تو جس اللہ نے، اور پھر میرے بڑوں نے رکھا کہ ان کی بیٹیاں لے جائیں گی اللہ بیٹی دے گی تو اب دیں گے تو اس کی جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ بھی دے دیں گی، یہ کیسے کانسیپٹ ہم نے پالے ہوئے ہیں؟ تو یہ درست کریں اپنی سوچ، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، چند ایک چیزیں بچوں کو بالکل بتائیں کہ بیٹا یہ ایک دو رکھ لیں آپ اس طرح سے، یہ کبھی آنا جانا ہو جاتا ہے آپ کے اپنے ماحول کے مطابق، باقی دیں، پڑی پڑی پھٹ جائیں گی، انہیں وہ ٹڈیاں کھا جائیں گی، لیکن دینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ شادی کے کپڑے لاکھوں خواتین میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتی میرے خیال میں، شاید چلیں لاکھوں میں سے ایک ہوگی جس کو شادی کا جوڑا 10 سال بعد پورا آ جائے، لیکن ہم حوصلہ نہیں ہوگا بھی کس کو دینا ہے، جس کو آپ خود زیادہ زیادہ ایک دو دفعہ پہن سکتی ہیں وہ پہن لیں آپ، اس کے بعد دے دیں کسی ضرورت مند کی بیٹی کو، یا جو بھی چلیں آپ نے اگر اس کا کوئی اور لباس تیار کرنا ہے وہ بھی آپ جہاں تک پہن سکتے ہیں پہنے، بعد میں دے دیں۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک جوڑا زیادہ سے زیادہ نہیں پہن سکتے ہیں، ہماری اپنی ناک کا بھی سوال ہوتا ہے، تو وہ پڑا پڑا خراب ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا، اور میں نے دیکھے ہوئے ہیں ایسے جوڑے، دے دیں کسی کو، کپڑے دے دیں، جوتے دے دیں، گھر کی ہر چیز آپ خود اٹھیں اور جائزہ لیں، پڑی ہوئی ہیں کئی کئی سالوں کی۔ سب سے زیادہ جو نگلیکٹڈ جگہ ہوتی ہے گھروں میں، سٹور روم ہوتا ہے،
اس میں ایسی ایسی غیر ضروری چیزیں، وہاں سے گزرنا مشکل ہوا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10 سال میں کتنی چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑی، نہیں پڑی نا، آگے بھی نہیں پڑے گی. پڑے گی تو جس اللہ نے پہلے دی ہے وہ بعد میں بھی دے دے گا. اکا دکا دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کی طبیعت کا، گھر کی ضرورت کا، کہ جی اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بس وہ رکھ لیں، باقی دے دیں اٹھا کے. اب سمجھداری سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جذبہ اتنا غالب ہے کہ ساری چیزیں اٹھا کر دے رہے ہیں تو بھی آپ کے سسرال والے اور گھر والے آپ سے تنگ ہو رہے ہوں. تو یہ بھی نہیں کرنا. ضرورت سے جو چیز زائد ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ آتا ہے. اور یہاں پہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہے. اچھا جی، اس میں ان الفاظ پہ کچھ بات کرتی ہوں. سب سے پہلے تو الخمر، شراب، اس کی تفسیر، ایک منٹ دیجیے گا مجھے. ہاں جی، اس کی جو تفسیر ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم 2003، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے. بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دے کر باقی سب کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر لیا. تو ایسا نہیں ہے، سب غلط ہے. یہ لوگ وہی حرکت کر رہے ہیں جو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو، ریشم اور خمر کو، شراب کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے. صحیح بخاری 5590. حضرت ابو مالک الاشری اس کے راوی ہیں، اور وہی یہ بیان کرتے ہیں. یہ ابو داؤد میں بھی حدیث ہے 3688 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ خمر پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے. اگلا لفظ ہے المیسر، جوا. یہ یسر، یسر کہتے ہیں آسانی، سہولت، یہ اس سے ہے کیونکہ جوئے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے. آج کل یہ تفاسیر میں تو بہت چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ پان سے، لاٹری، بیمے، سٹے وغیرہ کے نام سے جو کاروبار ہو رہا ہے سب جوئے کی صورتیں ہیں. بلکہ یہ کہتے ہیں یہ جو اخروٹوں کے ساتھ کھیل میں کوئی شرط ہو، ان چیزوں کا پورا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن پھر یہ شرط کسی چیز پہ لگا لی جائے وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے کچھ فوائد بتائے، مگر ساتھ ہی بتایا کہ کچھ فائدوں کے ساتھ ان میں بہت بڑا گناہ ہے. پھر یاد رکھیے گا، مقابلہ نفع اور نقصان کا نہیں بلکہ ان کے نقصانات ان کے فوائد، ان کی یہ نہیں کہا کہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہے، کہا گیا ہے ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش کیوں نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کی طرف اشارہ موجود ہے کیونکہ اس میں اسم کبیر کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسم کو حرام قرار دیا ہے. اس میں بہت سی تفصیلات آ جاتی ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں دیکھیں گے کون کون سی چیز گھر میں اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو اکثر مفسرین تو وہ تو پھر تصویروں کا، گھر میں ٹی وی اور اس طرح اور بہت کچھ بیان کرتے ہیں. باقی ان میں فقہی مسائل آ جاتے ہیں، وہ آپ اپنے طور پہ پتہ کر سکتے ہیں. یہ جو آگے قلیل العفو، یہ جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ، اور اس کا پتہ ہے آپ کو ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بہترین ہو. بعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے، اس کا ایک معنی ہے بہترین، کسی بھی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ. دوسرا معنی جو انہوں نے کیا، جو میں نے آپ کے سامنے یہ الہدا والوں کا شیئر کیا ہے، زائد چیز، یہ زیادہ سمجھ آنے والی چیز ہے. اگرچہ زائد کا معنی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو عمدگی میں بڑھی ہوئی ہو، مگر بہت سے علماء نے اس کا معنی اپنی اور گھر کی ضرورتوں سے زائد چیز کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو، اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو. صحیح بخاری 1426.
حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ تو یہ تھی اس آیت کریمہ کی تفصیل مختصر میں نے آپ سے شیئر کی، باقی آپ خود سمجھ سکتی ہیں۔ اس کا ترجمہ پورا ایک بار میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا اس کے متعلق پوچھتے ہیں، یا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیں جو بہترین ہو یا ضرورت سے زائد ہو۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اگلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اس میں آپ ہر لفظ کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سے الفاظ ویسے ہی آپ پہچان لیتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ فعل ہے تو ماضی ہے یا مضارع۔ آیت نمبر 220، اس کا جو پہلا حصہ نا، پھر دنیا والآخرہ، یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اصل بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ الیتامہ لگا ہوا اسم ہے، یہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے۔ بالغ کے لیے یہ ٹرم استعمال نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں۔ کل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے اصلاح، اصلاح کرنا۔ اچھا، اس کی بہت تفصیلات ہیں، اس میں کیا کچھ آتا ہے ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہم ان کی، خیر بہتر ہے، ان کے لیے یا ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ یہ اسم ہے، آخر میں تنوین ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر یہ تخالطون تھا، نون گر گیا اس ان کی وجہ سے، تو یہ خلط ملط کرنا، مکس اپ کرنا، ملا لیں۔ اور اگر تم ملا لو ہم انہیں، کس طرح ملا لو، کہاں ملا لو، ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ فَإِخْوَانُكُمْ، فا حرف ہے، یہ ان شرطیہ کے جواب میں آ رہا ہے، جو تو کے ساتھ ترجمہ کریں گے، ورنہ پس پھر اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ یعلم، عالم یعلم، جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ المفسدہ، یہ فساد اور اصلاح ایک دوسرے کے الفاظ متضاد ہیں۔ یہ فساد ہوتا ہے بگاڑ پیدا ہونا، بگاڑ پیدا کرنا۔ فساد فی الارض، زمین میں بگاڑ کسے کہتے ہیں؟ اس کا ایک قاعدہ یاد رکھیے گا کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اس پہ حکم بھی اللہ کا چلے گا، قانون بھی اللہ کا ہوگا۔ تو جب کوئی اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، حقوق اللہ نہیں پورے کرتا، حقوق العباد پورے نہیں کرتا، تو زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ اس کی ضد اصلاح ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، جس طرح انشاءاللہ، وہ بھی اگر اللہ نے چاہا، اس کا یہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اور ماشاء اللہ، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاء میں چاہنے کا معنی ہوتا ہے، شین یا حمزہ حروف مادہ ہے، فعل ماضی ہے۔ تو اس سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کوئی شرط کا حروف آئے، حرف آئے، یا کوئی لفظ اس طرح سے، تو پھر ماضی میں نہیں کریں گے اس کا۔ لو عام طور پہ بہت طرح کا ہوتا ہے، یہ زیادہ تر شرطیہ۔ اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، یہ عین نون تا حروف مادہ ہے، یہ جو زبر والا لام ہے یہ اکثر لو کے جواب میں آتا ہے۔ اگر تم محنت کرتے تو پاس ہو جاتے، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ والا انداز ہوتا ہے اس لو کا۔ تو اب یہ جو اعنتا ہے یہ فعل ماضی ہے، لیکن یہ اس کا ترجمہ اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ اس نے کر دیا، اس کا اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ لَأَعْنَتَ کم، آنتا اس میں مشکل میں پڑنا کے معنی ہے، کم تم سب کو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ، یہ دونوں اسم ہیں، دونوں کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، دونوں فعیل کے وزن پر ہیں، تو اس میں مبالغہ ہوگا، معنی کی کثرت اور ہمیش کی۔ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ عزیز میں عزت کا معنی بھی ہے، غلبے کا، قہر کا، اور یہ زبردست کے ساتھ ترجمہ اکثر کیا جاتا ہے۔ حکیم میں حکم کا معنی بھی ہے، حکمت کا بھی ہے۔ دنیا میں عام طور پہ جس کے پاس غلبہ ہوتا ہے، اتھارٹی ملتی ہے، وہ غلطیاں بھی کرتا ہے، زیادتیاں بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا عزیز ہے کہ جو حکمت کے ساتھ
سارے معاملات لے کر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی یہ نام آتے ہیں نا اسماء الحسنہ، ان کا اس آیت کریمہ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اور ویسے بھی ان کے اپنے معنی بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر آیت میں ان کا استعمال کیوں ہے۔ باقی جس بھی مفسر کو جس طرح جتنی سمجھ آتی ہے وہ اس کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں۔ اس کو میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھتی ہوں، فی الحال اسے دیکھتے ہیں۔ ابھی یہ فی دنیا والآخرہ، اس کا تعلق تو اس سے پچھلی آیت سے ہو گیا، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شراب اور جوئے میں دنیا کے فائدے اور دنیا اور آخرت میں ان کے نقصانات اور ان کا کبیرہ گناہ ہونا، اور شراب اور جوئے کے بجائے اللہ کے راستے میں اپنی بہترین چیزیں خرچ کرنا کھول کر بیان کر رہا ہے، تاکہ تم چند روزہ دنیا اور ہمیشہ رہنے والی آخرت دونوں میں خود ہی غور و فکر کر لو کہ عقل سے کام لے کر تم کس کو ترجیح دیتے ہو۔ باقی الیتامہ، جس کا باپ فوت ہو گیا، وہ بالغ ہونے تک یتیم ہے، اور انتن اس کا معنی مشقت ہے۔ تو اصلاح اللہم خیر، اصلاح اس میں سنوارنے کا معنی ہے، یعنی ان کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی تعلیم کا بھی، ان کی تربیت کا بھی، ان کے اخلاق کا بھی، اور تمام معاملات کی کچھ نہ کچھ اصلاح جو تمہارے بس میں ہو کرتے رہنا۔ انہیں یتیم سمجھ کر بالکل بھی نہ کچھ پوچھنا، نہ انہیں گائیڈ کرنا، ٹھیک ہے، یہ وہ غلط بات ہے۔ اب یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب یہ آیت اتری، سورہ بنی اسرائیل کی تھی 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ تو لوگوں نے یتیموں کے مال الگ کر دیے، چنانچہ یتیموں کا کھانا، ان کا کھانا بھی الگ پکنے لگ گیا۔ اب وہ اگر ذرا زیادہ پکتا تھا، وہ ایک بچہ کتنا کھا سکتا تھا، تو کھانا خراب ہونے لگا، ضائع ہونے لگا، گوشت بدبودار ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا، حضرت ابن عباس نے اس کے بارے میں۔ تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی، تو اس پر یہ آیت اتری، تو لوگوں نے انہیں پھر اپنے ساتھ ملا لیا۔ مسند احمد 325، اور آگے یہ 3004، اور بھی بہت ساری یہ جگہوں پر، مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ اچھا جی، آخر میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، مگر اللہ تعالیٰ نے تم پہ مشقت نہیں ڈالی بلکہ آسانی کی، وسعت پیدا فرمائی، چنانچہ اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اور اگر محتاج ہو، یعنی کہ کوئی پالنے والا جو اس وقت ولی بنا ہے، گارڈین بنا ہے، اگر اس کی اپنی ضرورتیں بہت ہیں، ہاتھ تنگ ہے، تو وہ یتیم کے مال سے اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنی ضرورت ہے، جتنا یتیم پر لگ رہا ہے۔ تو اس میں پھر کیا دیکھا اس آیت کریمہ میں ہم نے؟ اس سے پہلے یتیموں کے بارے میں کئی حکم نازل ہو چکے تھے، کم از کم دو یاد رکھیے گا۔ ایک یہ کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بھی آگے آئے گا قرآن مجید میں، دیکھیں گے ہم۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، لہٰذا مسلمان یتیموں کے بارے میں سخت کانشیس ہو گئے اور ان کے مال اپنے مال سے بالکل الگ کر دیے کہ اسی سے ان کا کھانا پینا اور دوسری ضروریات پوری کی جائیں، مگر اس طرح بھی یتیموں کا بعض صورتوں میں نقصان ہو جاتا تھا۔ مثلا ان کے لیے جو کھانا پکایا وہ کھانا بچ جاتا تھا، ضائع ہو جاتا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اصل میں تو یتیموں کی اصلاح اور بھلائی مقصود ہے، وہ جس صورت میں بھی وہ کر سکو تم وہ معاملہ ایڈاپٹ کر سکتے ہو۔ اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملانا مناسب سمجھتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، آخر تمہارے بھائی ہیں، یعنی تم ان کا مال ملا بھی سکتے ہو، الگ بھی کر سکتے ہو، کچھ مال ملا لو یا بعض حالتوں میں ان کا مال الگ کر دو، ہر صورت درست ہے۔ شرط یہ کہ تمہاری اپنی نیت درست ہو اور اصل مقصد تمہارا یتیم کی بھلائی ہو، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کئی طرح کی پابندیاں عائد کر کے تم پر سختی کر سکتا تھا۔ یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں ہر طرح کی صورتحال کی اجازت دے دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہو گیا؟ پھر دیکھیے میرے ساتھ، کیونکہ شروع سے دیکھیں ان دونوں آیات کو۔ یسالونکا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انل خمری والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔
شراب اور جوئے کے بارے میں. کل فعل امر کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اسم کبیر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. ایک جی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے زائد از ضرورت جو بھی ضرورت سے زائد ہو. اس لفظ کو آج یاد رکھیے گا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کیا چیز الآیات آیات لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. آیت نمبر 220 فی الدنیا والآخرہ اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. کل کہہ دیجئے اصلاح اللہم خیر ان کی اصلاح کرنا ان کا کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم انہیں ملا لو ان کے مال کو اپنے ساتھ اس طرح سے جتنی ضرورت ہے فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے جانتا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کون کس نیت سے ان کا مال استعمال کر رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ بہت زبردست کمال بہت حکمت والا کمال حکمت والا ہے. آج کی اگلی اور آخری آیت کریمہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 221. اس سے پہلے ہینڈ ریز کیجئے آپ میں سے جس کسی نے بھی پچھلے جو لیسن تھا ہر روز اس کی تکرار کی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے 2 آیات کی ہیں. آپ میں سے کسی نے ہر روز اس کی تکرار کی ہو. چلیے اس بار اچھا ماشاءاللہ سلیمہ خان صاحبہ السابقون الاولون ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. ٹیسٹ بھی ضرور دیتی ہیں ہر ہفتے ماشاءاللہ. سب سے پہلے ہینڈ یہی ریز کرتی ہیں. سارا ہفتہ سبق کی دہرائی بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ. باقی سب بھی کوشش کریں. پورا ہفتہ نہیں بھی کر سکتے کوئی بات نہیں لیکن کیا کریں اگر آپ اس کورس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آیت نمبر 221 بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ اچھا جی وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کرو. اب یہ لا کون سا ہے تو یہ میرا خیال ہے آپ کو یا پہچان پا رہے ہوں گے. ذرا گیس کریں کہ کوئی آپ میں سے میسج کیجئے مجھے کون سا لا لگ رہا ہے آپ کو. کوئی بھی جس کو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کھل کے بتائیے. جی ٹھیک ہو گیا. جنہوں نے یہ لائے نہیں کہا ہے نا ان کا جواب درست ہے اس لیے کہ یہ نفی والا نہیں ہے. وہ ہوتا تو یہ تن کی ہونا آخر میں نون ہونا تھا. یہ نون گرا ہوا ہے. کیسے پتا چل رہا ہے نون گرا ہوا ہے؟ نون کاف ہا حروف مادہ ہے تو ویسے واو الف جو ہے یہ فعل ماضی کے آخر میں بھی آ سکتی ہے فعل امر کے آخر میں بھی آتی ہے اور کچھ ایسے الفاظ جو کہ نون گرا دیتے ہیں تو وہ والی بھی الف ہو سکتا ہے. یہ نون گرنے کے بعد جو الف آ جاتا ہے تو اب ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے یہ لا کیونکہ تن کی ہونا نون گرا ہوا ہے اس کی جگہ الف آ گیا ہے. نون کاف ہا حروف مادہ ہیں. جی ماشاءاللہ
تا علامت مضارع ہے. اگر یہ لا عام لا ہوتا نا نفی والا، اس نے یہ نون نہیں گرنا تھا. اور نون کیسے گرا ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے. یہ جو حروف مادہ انٹیکٹ ہے ان کے علاوہ علامت مضارع لگی ہوئی ہے. فعل ماضی ہوتا تو یہ علامت مضارع ہونی ہی نہیں تھی. فعل امر ہوتا اس میں بھی علامت مضارع نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہی صورتحال رہے گی کہ جی نون کسی وجہ سے گرا ہے اور پھر یہ خاص لا ہے جس نے نون گرا دیا. تو کیونکہ دیکھیں یہ اس طرح سے فعل ماضی پہ تو آنا ہی نہیں تھا یہ جو لا ہے. اب آپ چاہے لا کی نشانیاں یاد کر لیں چاہے اس کی نشانیاں یاد کر لیں. دوسرا ایسا ایسا تجربے سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اگر یہاں فعل ماضی ہوتا تو یہ لا ناہیہ جو ہوتا ہے نا، یہ تو سامنے والے کو ڈائریکٹ حکم دیا جاتا ہے، یا کچھ اور طریقے ہیں کسی کو کسی کام سے منع کرنے کے، لیکن اس طرح فعل ماضی پہ نہیں آتا ہے. ایک بات. اور اگر یہ واو الف آپ کہتے ہیں فعل امر والی ہے تو اس میں یہ تا علامت مضارع نہیں آنی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی سامنے موجود کو کچھ کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ مت کرو. تو پھر یہ لا عام نہیں ہے، نفی والا نہیں ہے، یہ نہیں جس پہ کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے کہ ایک. ٹھیک ہو گیا جی. ولا تنکحو، اور تم نکاح نہ کرو. اچھا یہاں آج ایک بڑی دلچسپ بات آئے گی. تنکحو اور تنکحو، اس میں زبر ہے، اس میں پیش ہے شروع میں، باقی سیم ہے، حروف مادہ بھی سیم ہے، لیکن دونوں کے ترجمے میں بہت فرق ہے. تنکحو اس میں نکاح کرنا کا معنی ہے، اور تنکحو میں نکاح کروانا. ٹھیک ہو گیا. دونوں ڈیفرنٹ وزن پر آتے ہیں، دونوں کا فعل مختلف ہے. وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم سب نکاح نہ کرو. المشرکات، لگا ہوا اسم ہے، مشرکہ عورتوں سے. نہیں مجہول نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، مجہول ہوتا تو یہ جو عین کلمہ بیچ میں ہوتا زبر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں معروف ہیں. اور ایک اور نکاح، یعنی کہ دیکھیں مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے. عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرو. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مرد اپنا نکاح خود اس طرح سے یہ کر سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے اس طرح خود نہیں کر سکتی ہے. اس کی تفصیلات میں آخر میں شیئر کرتی ہوں آپ سے انشاءاللہ تعالی. چلیے جی. نہیں باب پہ میں یہاں بات نہیں کر سکتی بیٹی، یہ گرامر کی کلاس نہیں ہے. ہاں جی باب آپ نے ٹھیک بتایا، یہ دوسرے والے کا ماشاءاللہ. وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو المشرکات، مشرکہ عورتوں سے. کس طرح کی مشرکہ عورتیں ابھی دیکھتے ہیں. حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. حتیٰ کا ترجمہ دو طرح سے کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں یا جب تک کہ وہ ایمان لے نہ آئیں. اور ابھی دیکھتے ہیں شرک کس قسم کا ہے. تو آج کی آیت کریمہ سے ہم دیکھیں گے کہ مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے. باقی یہ سورہ مائدہ میں آگے چل کر دیکھیں گے کہ جو مرد ہیں ہمارے مسلمان، وہ مشرک سے تو خیر منع ہو گیا نا اس آیت میں، بات ختم. لیکن جو اہل کتاب، ان کی عورتوں سے مرد نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ہماری عورتیں ان کے مردوں سے نہیں کر سکتی ہیں. تو اس کی بھی تفصیلات دیکھتے ہیں. باقی یہ کہ اب جو حکم ہے آج کی آیت میں بس اتنا ہی دیکھیں گے. باقی جو اپنے موقع پہ آج صرف یہ کہ مشرکوں سے منع کیا جا رہا ہے، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ایمان لے آئے تو پھر ٹھیک ہے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، بلکہ یہ مین آ رہا ہے آگے، اس کو میں پورا پڑھوں گی. خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اما یہ غلام عورت، باندی، لونڈی. آگے اس کی صفت آ رہی ہے مومن. اور البتہ جو مومن غلام عورت ہے، مومن باندی ہے، مومنہ غلام، وہ مشرکہ سے بہتر ہے. خیر کا لفظ پہچانا نہیں جا رہا ہوگا، یہ بھی افعلوا کے وزن پر ہے بیسیکلی. اکیلا آئے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، اس کے بعد من آ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے. تو مومن غلام عورت مشرک عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ آجَبَتْكُمْ، آجبت فعل ماضی،
لمبی تا ہے، اب وہ آگے ضمیر آ کے جڑی ہے تو چھوٹی ہو گئی ہے. عجب لگنا، بھلی لگنا کے معنی میں. لو اگرچہ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے. صحیح ہو گیا. تو اس کا میں ساتھ ساتھ وہ آپ کو بامحاورہ ترجمہ بھی شیئر کر دیتی ہوں. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک غلام مومن عورت یا مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے. ایمان کا آپ دیکھیے اہمیت اور فضیلت. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، یعنی کہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح مت کرو. تو یہاں خود نکاح کرنا کا معنی تھا، یہاں نکاح کر کے دینا، نکاح کروانا کا معنی ہے. حتیٰ یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اب یہ یؤمنونا تھا، اس کا نون گر گیا حتیٰ کی وجہ سے. آخر میں واو الف آ رہا ہے. یہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے مگر شروع میں یا علامت مضارع لگی ہوئی ہے، تو فعل ماضی نہیں ہے. اور فعل امر بھی نہیں ہے، اس میں علامت مضارع اس میں بھی نہیں ہوتی. تو اس طرح سے آپ کو جیسے یہ تن کی ہو، یؤمنو، آپ کو اگر حروف مادہ آپ نے پہچان لیے ہیں اور آخر میں واو الف ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ماضی بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، تو پھر تیسری یہی ہوگی کہ کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جس کی وجہ سے نون گر گیا ہے. کیونکہ اور ایسا ہی ہوتا ہے، نون تو گر جاتا ہے لیکن علامت مضارع نہیں گرتی نا. تو اگر علامت مضارع انٹیکٹ ہے اس واو الف کے ساتھ، اور میں صرف جمع والے کی بات کر رہی ہوں، باقی سیغوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف ایک وہ جمع والے جو چند ایک ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں واو الف ہے لیکن شروع میں علامت مضارع بھی نظر آ رہی ہے، تو سمجھ جائیں جی کہ کوئی ایسا لفظ آیا ہوا ہے جس نے نون گرا دیا، نون کی جگہ الف آ گیا. اور آہستہ سے یہ لفظ تھوڑے سے ہیں، یاد ہو جائیں گے آپ کو. لا یہ بھی گرا دیتا ہے، پیچھے ان شرطیہ گزرا وہ بھی گرا دیتا ہے، نون حتیٰ آیا یہ بھی گرا دیتا ہے. تو آج یہ جو تین چار آئے ہیں ان کو تو یاد کر لیں آپ، تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالی. اب یہ جو تھا نا یؤمننا، اب یہ یہاں پہ مؤنث کی ضمیر ہے، یہ یؤمنو یہ مذکر کے لیے ہے. چیز ایک ہی ہے، بس وہ مذکر مؤنث کا فرق ہے. تو یہ چونکہ میں نے زیادہ پڑھایا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی. اس کا تو میں شروع سے لے کر چل رہی ہوں. یہ واو الف والے واو جمع کی ہوتی ہیں. یہ واو آپ کو کبھی ماضی میں نظر آئے گی، کبھی مضارع میں نظر آئے گی، کبھی امر میں نظر آئے گی. اس کا تو بہت تفصیل سے میں لے کر چلی ہوں، چار باتیں زیادہ بتائیں گے، لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو تین میں تقسیم کریں گے. واو الف کسی لفظ کے آخر میں آئے تو یا وہ فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع جس میں تبدیلی ہو. بیسیکلی دو ہے. اب پھر فعل مضارع جس میں تبدیلی ہو تو وہ اب فعل امر بھی بن سکتا ہے، یا پھر وہ کسی وجہ سے نون گر گیا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ اب سنتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نہیں بھی تو میں بس بتا رہی ہوں، اتنا کافی ہے، کوئی بات نہیں. اگر نہیں بھی ابھی پوری پہچان ہو رہی، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. پیچھے کیا تھا کہ تم خود مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہے کہ اور تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو ان کا، اپنی مسلمان عورتوں کا، یہاں تک کہ وہ جو مشرک ہیں وہ ایمان لے آئیں، پھر کر سکتے ہو. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِک، سیم وہی. اور ایک عبد غلام کو کہتے ہیں، ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. اب یہ آجابت تھا، تا مونس کی تھی، آجابکم وہ اچھا لگے کم تم سب کو. بس اولئک یدعون الی النار، بہت سخت بات. یہی لوگ ہیں، ویسے ہی دور کا اشارہ ہے مگر ان کی بات ہو رہی ہے، قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ اس چیز کی اہمیت، فضیلت اور تعظیم کے لیے. یہی لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف. ہمارے ہاں اب تو اتنا کامن ہو گیا ہے، ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تو ابھی دیکھتے ہیں شرک سے کیا مراد ہے. اور اس میں یہ کہ جو مشرک ہے بعض دفعہ اہل کتاب کے مقابلے پہ اس کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ بت پرست معنی ہوگا. بعض دفعہ اہل کتاب کے لیے بھی شرک کا لفظ آیا، تو شرک تو مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں. تو یہ حکم کہیں نہ کہیں سب کے لیے ہے.
لیکن خاص طور پہ فی الحال ابھی میں ایکسپلین کرتی ہوں کیوں وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے باذن، اپنے اذن سے. اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کر لیجئے. یدعو، دال عین واو حروف مادہ ہے، پکارنا بلانا، آخر میں واو الف آ رہا ہے، شروع میں یا علامت مضارع. اب یہاں آپ کو ہو سکتا ہے کہ لگے کہ فعل ماضی تو نہیں ہے کیونکہ شروع میں یا علامت مضارع ہے، فعل امر بھی نہیں ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا ہو سکتا ہے یہ نون گرا ہو، لیکن یہاں تو کوئی بھی ایسا لفظ نہیں آ رہا جو نون کو گرا دے. تو یہاں ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں کچھ مقامات پر واحد کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جمع کے لیے واحد کا ہوا ہے، اور ہم نے ایسے ہی لکھنا ہے. ویسے اس کا مطلب ہے وہ بلاتے ہیں لیکن یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا اور اللہ بلاتا ہے. تو یہ الف آیا ہے، ویسے یہ آتا نہیں ہے. آپ ویسے عربی لکھیے نا دا یا دو، اس میں نہیں آتا یہ الف، لیکن اللہ کے لیے یہاں پر قرآن مجید میں اس جو یہ رسم الخط ہے جیسے لکھا جائے گا ہم نے ویسے ہی لکھنا ہے. عربی میں لکھیں گے یہ لفظ آپ بغیر الف کے لکھیں گے، آیت لکھیں گے الف ساتھ ضرور لکھیں گے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر آتا ہے. اور اللہ جنت اور ان کے اپنے اذن سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ، اور واضح کرتا ہے، یہ پیچھے لفظ گزر چکا ہے، آیاتی اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یتذکرون زال کاف را حروف مادہ ہے، آخر میں واو نون اور شروع میں یا علامت مضارع. تا پھر ایک خاص وزن کی ہے، یتذکرون تتذکرون، ٹھیک ہے. تو وہ تا، اور کبھی کبھی وہ تا مرج ہو جاتی ہے، ایک بن جاتی ہے، گر جاتی ہے. تو اس یہ شکلیں بدل بدل کے کچھ لفظ آتے ہیں، تو وہ ایسا ایسا ہم پہچان ہو جاتی ہے اللہ کی برکت سے. اس کے بارے میں پہلے اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ آیت نمبر 221. پہلے مسلمان اور کافر میں رشتے ناتے جاری تھے، اس آیت سے حرام ٹھہرا یہ رشتہ. اگر مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک کی نوعیت کو جاننا بہت ضروری ہے. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کی ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے. اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی اور چیز کو سجدہ کرے اور اس کو مختار سمجھ کر، اختیار والا سمجھ کر اس سے حاجت طلب کرے. باقی یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح درست ہے، ان کو مشرک نہیں فرمایا، لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرنے والی ہیں تو ان سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور میں بتا دوں اجازت بالکل ہے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی، لیکن یہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، کراہت کے ساتھ یہ اجازت ہے. کوشش کرنی چاہیے، وقتی جذبات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. ایمان والی، ہمارے ہاں یہ بچوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ کن 4 وجوہات کی بنا پہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس میں دینداری یہ پریفر کرنی چاہیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں جی، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں کچھ اور بھی شیئر کرتی ہوں. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلے پر ذکر فرمایا. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ بعض جگہ اہل کتاب اور مشرکین کا اس طرح ذکر آیا کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اہل کتاب الگ ہیں اور مشرکین کی بات الگ ہو رہی ہے. تو وہاں پر مشرکین سے مراد بت پرست ہوتے ہیں، یہود و نصارہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، اور یہود و نصارہ اور ان کے مقابلے پر مشرکین سے مراد بت پرست. جیسے یہ ایک مثال دیتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہیں تھے. سورہ یہ جو البینہ پہلی آیت ہے اس کی، یہ اور دوسری آیات جن میں اہل کتاب اور مشرکین کو الگ الگ بیان کیا گیا بہت ساری ہیں. بعض مقامات پر یہود و نصارہ کو بھی شرک کرنے والے قرار دیا گیا، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 30 اور 31. اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے. وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں. تو یہاں پر اہل کتاب بھی شامل ہیں اس میں شرک کرنے میں. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. چنانچہ بعض صحابہ اہل کتاب میں سے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے.
چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سے بڑا شرک نہیں جانتا کہ کوئی عورت کہتی ہو میرا رب عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ صحیح بخاری 5285۔ امام بخاری رحم اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف یہی قول ذکر کیا ہے۔ اس کے مطابق اہل کتاب کی صرف وہ عورتیں جن میں توحید پائی جاتی ہے، توحید پرست عورتوں سے نکاح درست ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا شرک خود ذکر کرنے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور دوسرے بہت سارے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے، اور اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں جیسے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے کسی ہندو یا بت پرست یا آتش پرست مشرک عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں اگرچہ ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے کراہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ جن لوگوں کو اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر ہوتی ہے وہ احتیاط کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو تفصیل کے لیے ہم سورہ مائدہ میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بت پرست اور یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں اور آتش پرست، یہ کسی آسمانی تعلیم کو نہ مانتے ہیں نہ اس کے پابند ہیں، جبکہ اہل کتاب عورتوں کو ان کی کتاب کے حوالے سے توحید اور رسالت کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اہل کتاب کی عورتوں سے جو شرک کے مرتکب ہوں ان سے نکاح جائز ہے، تو مسلمان عورتیں جو شرک کرتی ہیں ان سے بھی نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو مانتی ہیں اور ان کو پھر بعد میں کنونس کیا جا سکتا ہے، اس امید پر آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں۔ پھر مشرک خواہ بت پرست ہو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی آتش پرست مجوسی جنہیں کہتے ہیں یا ایتھیسٹ، کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد سورہ مائدہ کی 5ویں آیت میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت تو دی، مگر مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دینے سے منع کرنے کے بعد کسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اسلام کی سربلندی کے خلاف ہے۔ تو کیا دیکھا اس آیت کریمہ میں ہم نے؟ دیکھیے، کیونکہ مرد اور عورت کا یہ جو نکاح کا تعلق ہے، یہ بہت دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں، نسلوں تک جاتے ہیں۔ وقتی طور پہ کسی کی شکل اچھی لگی، کوئی ایک بات عادت اچھی لگی، اور چھوٹی عمر ہوتی ہے، کچی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان کسی اور طرح سے دیکھتا ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے شادی نکاح یہ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ اس میں تو انسان کی طبیعتیں اچھی ہوں، عادات اچھی ہوں، تو کتنا سکھی رہتا ہے دوسرا جو اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو پہلے دیکھا کرتے تھے، شادی کے بعد تو کوئی بھی ویسا نہیں رہتا، اسپیشلی بچوں کے بعد خواتین کی بھی ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ بچوں کی ٹریننگ کریں اس چیز میں کہ ان کا دوسروں کا کردار دیکھا کریں، اور یہ آپ تبھی ٹریننگ کر سکیں گی جب آپ کا خود قرآن اور حدیث کا علم ہوگا، نالج ہوگا۔ اب یہ جو نکاح کا تعلق ہے، اسلام اسے بہت اہمیت دیتا ہے۔ وہ اس میں جہاں بہت ساری اجازت بھی ہیں، بہت ساری آسانیاں بھی ہیں، نکاح میں بھی، اس کے بعد پھر طلاق میں بھی، ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس تعلق کو لوگ سنجیدگی سے لیں اور اس کی بنیاد دین پر ہو، پھر اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ اس کے صرف ایک نسل پہ نہیں، کئی نسلوں پہ اثرات جاتے ہیں، اور فزیکلی، مینٹلی، بچوں پر، آگے تک۔ اور یہ ہم تو وقتی طور پہ کر لیتے ہیں کسی سے بھی کچھ بھی، بعد میں بچوں کو وہ چیزیں تانے سننے پڑتے ہیں، اگلی نسلوں کو سننے پڑتے ہیں، ان کے خاندان میں یہ اس طرح ہوا تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ چاہے آپ اگنور کر دیں، بعض اوقات بچے اس چیز کو نظر انداز نہیں کر پاتے ہیں، اپسیٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ چیز ان پر ایسا گہرا اثر ڈالتی ہے، بعض بچے خاموش ہی ہو جاتے ہیں، ایوائڈ کرتے ہیں لوگوں سے، مجھے یہ نہ سننا پڑ جائے میری والدہ کے بارے میں، میری دادی کے بارے میں، میری فلاں کے بارے میں۔ تو یہ بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا اب اس میں یہ ہے کہ ایک مومن ایک مشرکہ سے نکاح کرتا ہے، تو اگر وہ مومن اپنے ایمان میں پختہ ہے، علم رکھتا ہے، عزم کا پکا ہے،
تو اس صورت میں ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کی کسی حد تک اپنے سسرال والوں کی بھی اصلاح کر لے، ورنہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. مرد مغلوب اور عورت اس کے اوپر اس طرح غالب آ جاتی ہے. اب اگر دونوں اپنی اپنی جگہ پکے ہوں تو ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا. اگر دونوں کہیں کہ میں میرے بچے میرے دین کو فالو کریں گے، میرے ریلیجن کو فالو کریں گے، یا دین میں بھی آگے جو بھی ہم نے فرقہ بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بہت مشکل ہوتی ہے. بچے الگ سفر کرتے ہیں، پھر میاں بیوی الگ ان کے جھگڑے. اور اگر دونوں ڈھیلے ہوں تو دونوں شرک اور توحید کے درمیان سمجھوتا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اب ان میں کوئی ایک بھی نہیں ایسا ہوگا کہ جو توحید پہ صحیح طرح عمل کرے اور دوسرے کو کروائے. یہ صورت جو ہے نا، صورتحال، یہ سچویشن، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، قطعاً گوارا نہیں ہے. اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور ایسی صورت کو بھی شرک ہی قرار دیا گیا ہے. اگر مرد مشرک اور بیوی توحید پرست ہو تو شرک کے خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں. لہٰذا نقصان کے احتمالات زیادہ ہونے کی بنا پر ایسے نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ صرف ظاہری دیکھنے کے بجائے اصل چیز ایمان کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے. اور اسے یہ بھی اس میں نے کہا نا، بہت سی تفصیلات ہیں، بہت مسائل نکلتے ہیں. اگر نکاح کے بعد کوئی ایک فریق مشرک ہو جائے تو نکاح خود ہی ٹوٹ جاتا ہے. پھر دوبارہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سارے یہ مفتی صاحبان سے اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں. یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، فرد ہے. بس ابھی کے لیے اتنا. اب میں ایک بار اس کا ترجمہ پھر شیئر کر دیتی ہوں، سنیے گا. آیت نمبر 221 سورۃ البقرہ. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، پھر کر سکتے ہو. اور یقیناً ایک مومن باندی لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے، وہ جو مشرکہ ہے. اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں وہ جو مومن ان کے جو مشرک آدمی ہے وہ اچھا لگتا ہو. کتنے آسان سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے اتنے پیار سے گائیڈ کیا ہے. اب کوئی قرآن مجید اٹھانا ہی نہ چاہے، اٹھا کر پڑھنا دیکھنا ہی نہ چاہے، اور پھر عمل ہی نہ کرنا چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب وقتی ہوتا ہے، اتنا وقتی ہے کہ انسان کو بعد میں بہت سارے لوگوں کو پچھتاتے ہی دیکھا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں. اور بعد میں نے کہا نا، ہمارے ہاں چونکہ بچوں کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، بچے بہت ہلکا لیتے ہیں اس چیز کو. اجازت ہے، اتنا پتہ چل گیا کافی ہے، جس سے مرضی نکاح کر لو. بلکہ یہ اب انڈیا میں تو چونکہ اتنا کامن ہو گیا ہے، وہاں پہ اکٹھے رہتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو ایسے ایشوز نہیں ہیں، وہاں پہ تو ہندو مسلمان بہت کامن ہو گیا ہے. تو اب یہ نہیں پتا کہ دین کی کیا حدیں ہیں. اور آپ نے وقتی اب جذبات آپ کے تھے، آپ نے وہ کر لیے. اب بعد میں اولاد کا کیا؟ وہ اولاد اپنے طور پر تو یہ کہتی ہے جی میں بہت لبرل ہوں، میں ان کو بھی فالو کرتی ہوں، ان کو بھی، میں مسجد بھی جاتی ہوں، میں مندر بھی جاتی ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو بلکہ عجیب سا ایک اچار ڈال دیا، ایک وہ عجیب سا. اور بلکہ اور اس بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے والدین نے، اسے اس کی شناخت ہی نہیں دی. صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، اس کے بعد اگر اس طرح سے کوئی مسلمان ہے تو بڑی خوش قسمتی ہے اس کی، یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ مشرک سے تو بالکل منع ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. کوئی ایمان قبول کرتا ہے، اسلام لے آتا ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے. باقی اہل کتاب سے بھی ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا، بس وہ گوری میم دیکھا اور جناب شادی، یا وہاں پہ ہمیں ڈاکومنٹس مل جائیں گے اور نکاح. بعد میں وہ کیا کرتی ہے، کس طرح ذہنی مریض بنتے ہیں وہ الگ. پھر بچوں نے ماں کو فالو کرنا ہے یا باپ کو، وہ الگ. جھگڑے نہیں ہوں گے تو بچے عجیب سے ایک ایک نئے انسان نکلتے ہیں، نہ وہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ بہت ضروری ہے، خود بھی اس کا علم حاصل کریں، اپنے بچوں سے بھی شیئر کریں. بچوں سے ایسی باتیں کیا کیجیے، ویسے حدیث سنا دیا کیجیے کہ اسلام میں ایمان کی بنیاد پر نکاح کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. شکلیں اچھی لگتی ہیں، اجازت ہے، بالکل کریں، لیکن یہ سب چیزیں بھی دیکھا کریں، کیونکہ بعد میں ان کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. اور صرف دنیا میں نہیں، صرف نسلوں تک نہیں، یہ ہماری آخرت تک جاتے ہیں. چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی ریکارڈنگ میں سٹاپ کر رہی ہوں.